आओ इस्लाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए मराह से पहले गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में वालिहाना दाद में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हाजिर निशावर करें। बड़े ख़ास सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज और ज़कात का एक साथ जमा करना कुरान में क्यों है? क्योंकि हदीस पाक से दोनों का यक समान होना लाजिम आता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ें फ़र्ज फरमाई, मुकम्मल 5 हैं। वो कलमे तौहीद है, फिर कलमे तौहीद के बाद जो चीज़ें हैं वो 5 हैं, वो 4 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ें फ़र्ज फरमाई ईमान को छोड़ कर के, क्योंकि ईमान के बिना ये तो चारों चीज़ें हैं ही नहीं। सबसे मेन चीज़ तो ईमान है। तो इनमें से जो भी कोई भी एक तर्क कर दिया करता है, यानी अगर वो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात अदा करता है, हज करता है, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर तर्क कर देता है तो हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक आका इरशाद फरमाते हैं कि ये कोई भी नेकियां उसकी रब की बारगाह में मकबूल नहीं होती। अब एक हदीस पाक में यूँ आता है, मफ़हूम समाअत फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नमाज पाबंदी के साथ अदा करता हो लेकिन ज़कात फ़र्ज होने के बाद वो ज़कात ना अदा करता हो तो उसकी नमाज रब की बारगाह में मकबूल नहीं होती। तो इतना मिलाप है ये आपस में, दोनों में इतना एक जैसे ये हैं, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इन दोनों को एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार जब तज़किरा आया तो नमाज और ज़कात का तज़किरा प्यारे अल्लाह ने साथ में फरमाया। ज़कात ये बहुत अहम फ़र्ज़ है जो आज हमारे दरमियान है, लेकिन अक्सर व बेशतर ज़कात को मुकम्मल तरीके से अदा करते हैं, वरना बस सोना चांदी का हिसाब किताब लगाया और निकाल दिया। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि इसकी भी तौफीक नहीं होती। ज़कात का मर्तबा, ज़कात की अहमियत, ज़कात की फजीलत आप बेशुमार सुनते चले आए।
میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا، اور صرف احادیث مبارکہ کے تحت۔ سب سے پہلے آیت کریمہ آپ سماعت کریں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ کہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ اسی کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹھ داغی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جتنا مال جمع کیا، جتنے روپیے یا جتنے اشرفیاں یا جتنے سکے جمع کیے، تو وہ سب اس کے جسم پر یکے بعد دیگرے برابر پورے جسم پر پھیلا دیے جائیں گے۔ کوئی بھی سکہ، کوئی بھی روپیہ، کوئی بھی اشرفی ایک دوسرے پر نہ چڑھی ہوں گی، بلکہ پورے جسم پر ایک ایک کر کے پھیلی ہوں گی چاروں طرف۔ تو اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا اس نے مال اپنے لیے جمع کیا اور اس کا حق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں وہ سکے، وہ اشرفیاں آگ کی ہوں گی، وہ جسم پر رکھی جائیں گی اور پھر وہ پورے جسم پر یکے بعد دیگرے پھیلا دی جائیں گی، تو گویا پورا جسم اس کا اشرفیوں کے یا سکوں سے یا روپیوں کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو داغ لگ جائے گا، اس جگہ کو جلا دیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں پورے جسم کو، کروٹوں کو اور پیٹھوں کو داغی جائیں گے، یعنی ان کو جلا دیا جائے گا۔ آج ایک چھوٹی سی چنگاری ہمارے جسم پر پڑ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جسم کی حرارت اور جسم بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے۔ یاد کرے وہ منظر جب پورا جسم سکوں سے، گرم گرم سکوں سے، گرم گرم اشرفیوں سے داغا جائے گا تو ہم کیسے وہ درد اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مال جمع کرتا ہے تو مال جمع کرنے کے بعد اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت بروز قیامت اس کے مال کو ایک گنجے کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اس کے مال جو اس نے جمع کیا تھا قیامت کے دن اسے گنجے کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور گنجا سانپ وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس بندے سے کہے گا جس طرح تو دنیا میں مجھے کھایا کرتا تھا، میں تیرا وہی جمع کردہ مال ہوں، تو آج بھی مجھے کھا۔ اور ایک روایت میں جو احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے ہی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ بھاگے گا تو وہی گنجا سانپ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جائے گا، یہاں تک کہ اتنے قریب پہنچ جائے گا کہ اس کا مالک اس کے منہ میں خود اپنی انگلیاں ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ آخر گنجا سانپ ہے کیا؟ کس بلا کا نام ہے؟ سانپ ہم نے سنے، بے شمار سانپوں کے اقسام ہیں، نام ہیں، کوئی چھوٹا ہے تو کوئی موٹا ہے، کوئی زہریلا ہے تو کوئی زیادہ زہریلا ہے۔ یہ گنجا سانپ کیا ہے؟ یہ دنیا میں نہیں ملتا، یہ اللہ رب العزت قیامت میں ہی اس کو عطا کرے گا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا اور زکوٰۃ کا مال خود کھاتا ہوگا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک سانپ جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی 1000 سال والا سانپ جب 1000 اور پلس کر جاتا ہے یعنی 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا زہر اتنا زہریلا ہو جایا کرتا ہے
اتنا اثر انداز اور خطرناک ہو جایا کرتا ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے سانپ کے خود بال جھڑ جایا کرتے ہیں، گر جایا کرتے ہیں۔ تو گنجا سانپ جس کے 1000 سال کے بعد جسم پر بال اگتے ہوں اور پھر 1000 سال کے بعد اس کے زہریلے زہر کی وجہ سے وہ بال گر جاتے ہوں تو اسے گنجا سانپ کہتے ہیں۔ اور وہی گنجا سانپ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہوں گے ان کے گلوں میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی تمہارا مال ہے، جس طرح دنیا میں کھاتے تھے اسی طرح سے اب بھی کھاؤ۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ام المومنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی، یعنی اگر کسی مال میں زکوٰۃ کو ملا دیا جائے تو وہ جو حلال مال ہے اس کو بھی وہ ہلاک و برباد کر دے گی۔ زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ حرام ہے، خود کے لیے حرام ہے، مطلب جو مالک نصاب ہے اور نکالے اس کے لیے تو حرام ہے، لیکن وہی مال اگر وہ نہ نکالے تو وہی مال جو اس کے پاس حلال تھا اسے بھی وہ حرام کر دیا کرتا ہے، اس کی بھی برکتوں کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے۔ ایک طبرانی کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرماتا ہے، یعنی جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے خشکی اور تری کی قحط سالی میں مبتلا فرماتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا برسات کا موسم آتا ہے، چلا بھی جاتا ہے لیکن بارش کے قطرات بھی نظر نہیں آتے، بارش ہوتی بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ کے مال کو کھا جایا کرتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو خشکی اور تری یعنی بارش نہ ہونے میں یا پھر بارش زیادہ ہونے کی پریشانی میں مبتلا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر دن برابر لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے، لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کچھ گرمی بہت پڑ رہی ہے، چند بارش کے قطرات پڑ جائیں تو سکون اور اطمینان مل جائے۔ تو یہ ایک نشانی ہے، جب قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہے تو اس کے لیے یہ اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، یہ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ صحیحین میں یعنی حضرت بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر اور پستان پر جہنم کا گرم پتھر ڈالا جائے گا، یعنی سینے پر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کے سینے پر جہنم کا ایک گرم پتھر رکھا جائے گا۔ آج ہم اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر دھوپ سے ہی کوئی پتھر گرم ہو تو اس پہ چلنے میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم اسے چھو بھی نہیں پاتے، چھوتے بھی نہیں، یار گرم بہت ہے، یا کہیں فرش یا پتھر لگے ہوئے ہیں دھوپ میں تو ہم اس پر صحیح سے چل بھی نہیں پاتے، لیکن یاد کرو وہ جہنم کی آگ کا گرم کیا ہوا پتھر ہوگا، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک کہ ایک سوئی کے نوکے کے برابر اگر کھول دی جائے، ناکے کے برابر اگر کھول دی جائے تو اس کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سوچیں تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو ان کے سینوں پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا، جہاں تک کہ وہ پتھر اندر کی طرف دھستا چلا آئے گا کہ اس کا شانہ یعنی اس کا بازو اس کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے جب اندر نیچے کی طرف دھستا چلا جائے گا تو پورے جسم کا وہ جگہ اتنی ختم ہو جائے گی تو گویا یہ بازو اور شانہ الگ ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے سر پر رکھا جائے گا تو وہ پتھر نیچے آتے آتے وہ گردن کی طرف سے نیچے سے نکل کے آئے گا۔ یاد کریں، سوچیں، فکر میں ڈوبیں، کیسے ہم اس عذاب کی تکلیف کو برداشت کر سکیں گے۔
तिबरानी की हदीस पाक अमीर मोमिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, आप इरशाद फरमाते हैं फकीर हरगिज़ नंगे भूखे होने की तकलीफ ना उठाएंगे, मगर मालदारों के हाथों ऐसे मालदारों से अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेगा जो औरों को दर्दनाक अजाब देगा। सोचें, फकीर जो हैं, गरीब, वो इतने परेशान नहीं होंगे जितने मालदार लोग परेशान होंगे उन गरीबों का हक ना निकालने की वजह से, तो उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब सख्त लेगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब सख्त लेने पे आ जाए तो हमारी क्या बन पड़ेगी, बनी बनाई भी बिगड़ जाएगी। यार हम कोई चीज़ अगर ले लें, माँ बाप कुछ पूछ बैठे तो हम इधर उधर की बात करने लगे और माँ बाप सख्ती करने लगे तो हर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पैदा होने लगता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देखें कि अगर वो हिसाब लेने पे आ जाए तो हम कितने भी पारसा हों, कितने भी मुत्तकी हों, कितने भी परहेजगार हों, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आगे हमारे सारे अमाल, सारी परहेजगारी, सारे मुत्तकीपन धरा का धरा रह जाएगा। रब तबारक व तआला दर्दनाक हिसाब लेगा। और अगली हदीस पाक जो तिबरानी की है, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मालदारों के लिए मोहताजों के हाथों से खराबी है। मोहताज अर्ज करेंगे, हमारे हुकूक जो तूने उन पर फर्ज किए थे उन्होंने ज़िम्नन ना दिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त व जलाल की, तुम्हें अपना कुर्ब अता करूंगा, उन्हें दूर रखूंगा। यार ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि जो मालदार ज़कात नहीं अदा करते, गरीबों का हक खा लिया करते हैं, तो बरोज़े क़यामत वो गरीब रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फला मालदार था, उसने हमारा हक नहीं अदा किया, उसने हमको हमारा हक नहीं दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, परेशान ना हो, आओ मैं तुम्हें अपना कुर्ब अता करूंगा, मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा और जो मालदार हैं उनको अपने से दूर कर दूंगा। ये दूरी का सबब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह दे कि मैं तुम्हें करीब कर लूंगा और उन मालदारों को दूर कर दूंगा जो ज़कात नहीं देते या गरीबों का हक खा लिया करते थे, तो उनको मैं अपने से दूर कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दूर करना हमारे लिए ये कितनी बदकिस्मती की बात होगी। तो खुशकिस्मत लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कुर्ब अदा किया करेगा, और वो मालदार ही क्यों ना हो या वो गरीब ही क्यों ना हो, अल्लाह का कुर्ब अगर मिल गया तो समझ लीजिए हमारी आखिरत कामयाब होती हुई नजर आएगी। निसाब क्या है वो आप समाप्त करें। आपको सबको मालूम है कि 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी आवाम, हमारे लोग सिर्फ इसी में महदूद होकर के रह गए, सिर्फ सोना और चांदी की तरफ ही देखते हैं। 7.5 तोला सोना नहीं है तो सोचते हैं कि हम मालिक निसाब नहीं, 52.5 तोला चांदी नहीं है तो सोचते हैं हम मालिक निसाब नहीं। लेकिन आखिर हकीकत क्या है, सही मसला क्या है? सही मसला ये है कि हमें 4 चीजों की तरफ नजर करनी होगी, सोने की तरफ भी, चांदी की तरफ भी, और अपने पास जो रकम है जिसके हम मालिक हैं, चाहे वो हमारे जेब में हो या हमारे बैंकों में है या हमने बीसियों पर दे रखी हो या हमने किसी को कर्ज दे रखा हो, ये अलग मैटर हो गया, लेकिन अपना तो माल है ना। ये 3 चीजें। चौथी, अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो उस कारोबार में जो माल जमा है, ये चारों चीजें हमें जमा करनी है। सिर्फ सोना चांदी की तरफ ना जाएं, इन चारों चीजों को देखना होगा। हाँ, वो अलग बात रही अगर किसी के पास सोना है और कुछ है ही नहीं, रत्ती भर उसके पास चांदी नहीं,
اس کی جیب میں 1 روپے کا سکہ بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مال جو کاروبار میں لگا ہے وہ بالکل بھی نہیں, ذرہ برابر بھی نہیں, تو اب 7.5 تولہ سونا کو دیکھا جائے گا, اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا. اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے, سونے کا بالکل بھی حصہ نہیں, جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں, یا مال جو کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی بالکل بھی نہیں, تو اب بھی صرف 52.5 تولہ چاندی کی طرف دیکھا جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہے, یا ہمارے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے, تو اس میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کو شمار کیا جائے گا. وہ قیمت اگر ہمارے سونا چاندی کو ملا کر کے پوری ہو جائے, یا ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ ملا کر کے پوری ہو جائے, یا ہمارے پاس جو مال جمع ہوا ہے کاروبار میں اسے ملا کر کے ہو جائے, یا پھر صرف سونا ہی ہمارے پاس اتنا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑی سی, اور اسے ملا لیں گے تو وہ ہماری چاندی کی مقدار کو بڑھ جائے گا, تو اب مال کے نصاب ہو گیا, جس کی قیمت دور حاضر میں ابھی فی الوقت 40,000 کے آس پاس ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 40,000 کے آس پاس. کہیں ابھی کچھ دن پہلے صادق بھائی نے بتایا تھا 740 روپے تولہ چاندی, اور آج میں نے فون کر کے معلوم کیا تو 770 روپے تولہ کی چاندی. تو 770 کے حساب سے اگر ہم لگائیں گے تو 40,485 روپے بن رہے ہیں, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ 40,000 کے آس پاس ہو رہے ہیں, یا پھر تھوڑا سونا تھوڑا چاندی تھوڑا جیب میں پیسہ یا تھوڑا جو کاروبار میں لگا وہ ملا کر کے 40,000 کے آس پاس ہو رہے ہیں, یا پھر اس کے پاس سونا بالکل بھی نہیں, چاندی بالکل بھی نہیں, مال بھی کاروبار والا کچھ نہیں, لیکن اس کے پاس 40,000 روپیے ہیں کیش, تو اب وہ مال کے نصاب ہے, اسے زکوٰۃ ادا کرنی. لیکن ہمارے فکر کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں کیا رہتا ہے, سونا چاندی ہوگا تبھی ہم مال کے نصاب ہے, ورنہ نہیں. یہ ہمارے اندر غلط فہمی رائج ہے, اور یہ عوام تو عوام خواص میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. تو اس سے اپنی اصلاح کریں, اور اگر 40,000 روپے کے آس پاس آپ کے پاس مال ہے یا کیش ہے یا سونا چاندی ہے, تو عام مال کے نصاب ہے, آپ کو 2.5% ادا کرنا ہوگا. 10,000 پہ 250 روپے, اسی حساب سے آپ حساب لگاتے رہیں. اگر 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپے, 1,250 روپے, اگر 2 لاکھ ہیں تو 2,500 روپے, اسی حساب سے اپنا حساب کتاب لگاتے رہیں. یعنی 1,000 پہ 250 روپے, 10,000 پہ 250 روپے, 1,000 پہ 25 روپے, اور 100 پہ 2.5 روپے, 2.5% نکالنا ہے ہمیں. تو اگر کوئی اتنا مال کے نصاب ہے تو وہ ادھر ادھر کے بہانے نہ کرے. اللہ رب العزت نے جو غریبوں کا حق ہمارے مال پہ رکھا ہے اسے ادا کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, اگر ہمارے پاس 40,000 روپے کے آس پاس مال ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم قرض دار ہیں, تو ہم اب پہلے اپنا قرضہ اس میں سے مائنس کریں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس 70,000 روپے ہیں, ہم 20,000 کے قرض خواہ ہیں, 20,000 روپے اس میں سے مائنس کریں گے. اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 40 بچ رہے نہیں بچ رہے, تو ہمارے پاس 50 بچ گئے تو ہم مال کے نصاب ہیں. لیکن اگر 70 میں سے ہم 40 قرض دار ہیں تو 40 کو مائنس کریں گے, تو اب دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا بچا, 40 بچا یا نہیں بچا, تو بچا 30. تو اب ہم مال کے نصاب نہیں, شریعت نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ پہلے آپ قرض اس میں سے مائنس کریں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح طریقے سے ہمیں سارے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روپیہ جو ہماری جیب میں ہے یا ایک روپیہ جو لوگوں کے پاس ہے, وہ سب جوڑ کر کے ان سب کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنے کی توفیق